السلام علیکم ناظرین، سہر ذائشہ خان چینل میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ان امریکی ہیروز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ مسلمان ہوئے۔ ہالی ووڈ کی تاریخ میں ایک بار ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا جو ہمیشہ کے لیے ہالی ووڈ کا یادگار واقعہ بن گیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ہالی ووڈ کے بلیو ارتھ سڑک کے اطراف میں واک آف فیم کے نام سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں امریکہ کا نام روشن کرنے والے ہیروز کے ناموں کے ستارے سڑک کے اطراف میں بڑے راستے پر زمین پر لگائے جاتے ہیں۔ ہر ستارے کے ساتھ ہیرو کا نام لکھا ہوتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے ہیروز کے نام پڑھتے ہیں، ان کی خدمات سے آگاہ ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تقریب بہت بڑے اعزاز والی ہوتی ہے۔ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سال بھی واک آف فیم کے سلسلے میں امریکہ کے ہیروز کے نام کے ستارے سڑک پر لگائے جا رہے تھے کہ اس موقع پر ایک ہیرو نے اپنا ستارہ زمین پر لگوانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نام کو زمین پر لکھا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر منتظمین کو اس پر اعتراض ہے تو وہ چاہیں تو اس کا نام ہیروز کی لسٹ میں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب اعتراض تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس زمانے میں امریکہ کا سب سے ٹاپ کلاس ہیرو تھا۔ انتظامیہ نے اس سے پوچھا کہ اسے اعتراض کیوں ہے۔ ہیرو نے کہا، بات صرف میرے نام کی نہیں، دراصل جس ہستی کے نام پر میں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، مجھے اس کے نام سے ایسا عشق ہے اور میرے دل میں اس نام کی ایسی عزت ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ نام زمین پر لکھا جائے۔ زمین پر نام لکھنے سے نام کی توہین ہوگی۔ میں اپنے نام اس فہرست سے 1000 بار خارج کروا سکتا ہوں، لیکن اس عظیم نام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے اس تقریب میں شامل رکھنا ہے تو میرے نام کے ستارے کو دیوار پر بلند جگہ پر لگائیں۔ ہیرو کی شرط مان لی گئی اور یوں تاریخ میں پہلی اور آخری بار کسی ہیرو کے نام کا ستارہ واک آف فیم کی تقریب کے موقع پر دیوار پر کافی بلندی پر لگایا گیا تھا۔ اس عظیم ہیرو کا نام باکسر محمد علی تھا اور جس نام کی توہین اس کی برداشت سے باہر تھی وہ نام اس کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ نام محمد سے اس کے عشق کا یہ عالم عجیب تھا۔ یہ اس کا قصور نہیں تھا، نہ ہی یہ جذبہ اس کے اندر خود بخود پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس نے بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اس کے لیے نام اس کی زندگی کا سب سے مقدس نام بن جاتا ہے۔ وہ ایک اور ہی دنیا کا باسی بن جاتا ہے جہاں محبوب کے عشق میں محبوب کی شان کی خاطر جان دی بھی جا سکتی ہے اور کسی گستاخ کی جان لی بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی پیش آیا جس میں اس زمانے کے ایک اور ہیوی ویٹ چیمپئن ارنی ٹیرل محمد علی کو نفرت اور چڑھانے کے لیے محمد علی کی بجائے اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے والے نام کیشیس کلے کے نام سے پکارا کرتا تھا، لیکن محمد علی اسے بار بار روکتا، جبکہ وہ اسلام سے تعصب کی وجہ سے جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا۔ اس بات پر کئی بار محمد علی نے اسے رنگ سے باہر بہت زیادہ مارا بھی تھا، لیکن لوگ چھڑا دیا کرتے تھے۔ محمد علی کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ بڑی مشکل سے برداشت کرتا رہا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، اگر کبھی ارنی ٹیرل سے مقابلہ ہوا تو وہ اسے اچھی طرح سبق سکھائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک بار اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ رنگ کے اندر مقابلہ شروع ہوا۔ محمد علی پہلی بار مقابلہ شروع ہوتے ہی مخالف پر کسی وحشی کی طرح ٹوٹ پڑا، جبکہ یہ اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ وہ اپنے مخالف کھلاڑی کو پہلے خوب تھکایا کرتا تھا، کسی ماہر رقاصہ کی طرح اس کے پاؤں ناچنے کے انداز میں بجلی کی طرح حرکت کرتے تھے اور وہ ایک بھی مکہ مارے بغیر کافی دیر تک رنگ میں ادھر سے ادھر اچھلتا رہتا تھا، لیکن اس مقابلے میں ایسا نہیں ہوا۔
وہ ٹیرر ارنی کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور اس دوران وہ مکے برساتے ہوئے ایک ہی سوال کرتا جا رہا تھا، بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مکوں کی رفتار بڑھاتا چلا گیا اور یہ پوچھتا چلا گیا کہ میرا نام کیا ہے۔ مخالف باکسر کو پتہ چل گیا کہ آج محمد علی کے ہاتھوں زندہ بچنا ناممکن ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح چلا چلا کر اس سے اپنا نام پوچھ رہا تھا، اور پھر ارنی ٹیرل کی برداشت جب جواب دے گئی، تب زندگی میں پہلی بار رنگ میں بدترین پٹائی کے نتیجے میں اس کے منہ سے محمد علی کا نام ادا ہونے لگا۔ بعد میں لوگوں نے محمد علی سے پوچھا کہ وہ اس نام کے لیے کیوں جذباتی ہوا، اس نام کے معنی کیا ہیں؟ محمد علی نے نہایت ہی میٹھے اور محبت بڑے انداز میں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں وہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اور علی کے معنی ہیں بلند و بالا۔ جس نے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پی لیا، پھر وہ چاہے عرب کا ہو، عجم کا ہو، گورا ہو یا کالا، پاکستانی ہو یا امریکی، چاہے اس کا کوئی بھی زبان ہو، وہ پوری دنیا میں موجود ہر مسلمان کے ساتھ ایک تسبیح میں پرویا جاتا ہے، پھر وہ مرتے دم تک اس تسبیح سے خود کو جدا نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی طرح ہی حال ہی میں ایک ہالی ووڈ کی امریکہ کی جیمی براؤن ہیروئن نے اسلام قبول کیا، اور اس نے اپنی انٹرویو کے دوران بتایا کہ وہ اب پنجگانہ نماز باقاعدگی سے قائم کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حجاب بھی لیتی ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ جیمی براؤن کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان کے مطابق جیمی ایک مسلمان کو عیسائی بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ اس دوران وہ خود ہی اپنے شکار کے ہاتھوں شکار ہو گئیں۔ جیمی براؤن بالی ووڈ میں بطور پروڈکشن مینیجر ٹی وی، فلم اور میوزک ویڈیوز کے لیے کام کر رہی تھیں۔ وہ خود کو بہت کٹر عیسائی کے طور پر پیش کرتی تھیں اور ایک مشنری اسکول میں پڑھاتی بھی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنے ایک مسلمان ساتھی کو جو ان کے ساتھ مشہور ٹی وی HBO شو میں کام کرتا تھا کو اپنی کلاس میں مدعو کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ عیسائیت سے متاثر ہو سکے۔ جیمی کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ مسلم ساتھی کسی طرح دائرہ عیسائیت میں داخل ہو جائے۔ وہ مسلسل اسے دعوت دیتی رہی، لیکن بالکل برعکس نتیجہ برآمد ہوا کچھ اس طرح کہ مسلمان ساتھی نے جیمی کو ایک بار مسجد آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے جیمی کو قرآن کریم کی سچائی نے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حالانکہ وہ بائبل کی عالم تھیں اور اتنی متشدد تھیں کہ وہ مسلمانوں کو پاگل سمجھتی تھیں۔ مسلمان ساتھی کو عیسائی بنانے کی کوشش کے دوران وہ خود اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئیں اور اب ہالی ووڈ کو خیر آباد کہہ کر باحجاب زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی زندگیوں کے متعلق اور اسلام قبول کرنے کے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس کو دل سے قبول بھی کرتا ہے اور اس کو اپناتا بھی ہے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کرتا ہے، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہوتی ہے، جن کا نام مسلمان ہوتا ہے اور وہ پیدائشی مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ آج کل بے حیائی پھیلانے میں پیش ہیں۔ جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بے حیائی والے کاموں کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، اور وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو زندگی میں ترقی ملی ہوتی ہے، وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ ہم جب اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ ہماری فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھیں تو بے حیائی میں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہماری مسلم بچوں کو، نوجوانوں کو، بچے بوڑھے، ہر طرح کے لوگوں کی برین واشنگ کرنے میں ایک خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہی مسلمان کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ مسلمان اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اسلام کا نام غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔